بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں اس میں انڈیا جو یہ تیل جمع کر رہا ہے، جو میری اسیسمنٹ ہے وہ اگلا جو پاکستان پہ اس نے ایک بہت بڑا حملہ پلان کر رہا ہے، اس کے لیے وہ اپنے تیل کے ریزروز کو مینٹین کر رہا ہے۔ بہانہ امریکہ اب اس کو خود شیلٹر دے رہا ہے، یا یہ وہ کیا کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور واٹس ایور، کیونکہ اس ٹائم جو آپ کی انٹرنیشنل جتنی بھی اسٹیبلشمنٹس ہیں یا انٹرنیشنل جتنے بھی ممالک کی خارجہ پالیسیاں ہیں، وہ انتہائی نان ایتھیکل وہ ہیں، ان کے پیچھے کوئی فاؤنڈیشنز نہیں ہیں، ان کے پیچھے کوئی کریکٹر نہیں ہے، اور اب ان پہ ایک مطلب کوئی بہت زیادہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا، وہ بے شک ٹرمپ کے سٹیٹمنٹس ہوں، بے شک باقی کسی ممالک کے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ممالک کے سٹانس میں ہی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کے پاس کافی ایسی سٹوریز ہیں جس میں کئی ممالک کے سٹانس آپ نے سیم ٹائم پہ متنازع دیکھے ہوں گے، جو حقیقت سے کافی دور ہیں۔ مثال کے طور پہ برطانیہ کبھی جہاز دے رہا تھا، حملوں میں ساتھ شامل تھا اسرائیل کے ساتھ، کبھی یہ اب فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ اسی طرح فرانس اس جنگ کے آغاز میں ان کے ساتھ تھا، اب اگینسٹ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اس میں ایران جو ہے وہ اپنے انداز سے سپورٹ کر رہا تھا جب کا اس پہ اٹیک ہوا، ذاتی طور پہ خود کدھر ہے۔ یمن ایک واحد ہے جو آپ کو نظر آئے گا، انصار اللہ کی ان کی اسٹریٹجی وہیں کی وہیں، ویسے کی ویسے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن جہاں تک یہ انڈیا کی بات ہے، انڈیا کا بھی سٹانس جو ہے سیم ٹائم پہ کافی زیادہ متنازع ہے۔ مثال کے طور پہ جن لوگوں نے اس کے جہاز ہائی جیک کیے، جو اس کے حساب سے ریڈیکل اسلامسٹ ٹیررسٹ تھے، ان کے ساتھ تو افغانستان میں اس نے بیٹھ کے اپنے سفارت خانے اور اپنے سفارتی تعلقات اور ان کو سپورٹ کیا، پرموٹ کیا۔ تو یہ اپنے لوگوں کو کیا جسٹیفیکیشن دیں گے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات پہ؟ انڈین سے اگر پوچھا جائے تو دیکھیں وہاں انہوں نے پورا اپنا دکھایا کہ جو وہ سٹانس لے رہے تھے وہ بوگس تھا، وہ فیک تھا۔ اسی طریقے سے اگر پہلگام اٹیک کا جو ساری کہانی انہوں نے بنائی اور رچائی، اسی طرح یہ کبھی پلوامہ پہ انہوں نے یہی ڈرامہ کیا تھا، اور آپ پہلگام کر کے دوبارہ سے کوشش کی، اب وہ بھی منہ کی پڑ گئی۔ تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایون کہ یہ اپنے بڑے بڑے جو سٹارز ہوتے تھے، ان کی موت کو بھی نہیں وہ جیسے کہتے ہیں اپریزل دے سکے شہیدوں کو اپنے۔ مطلب جہاز گرنے بھی چلو مکر گئے جہازوں سے تو، لیکن اپنے لیفٹیننٹ جنرل یا اپنا کوئی جنرل لیول کا بندہ جو گیا ان کا، اس کا تو بتاتے گارڈ آف آنر، یا قوم اس کو تو سلام پیش کرتی۔ تو انڈیا تو ایتھیکلی بہت زیادہ گر چکا ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کو، جو لڑنے والے فوجی ہیں، اس پہ کافی پریشر بھی ہے اس معاملے کو لے کے، ود ان دا کنٹری بھی اب شور اٹھ رہا ہے کہ فوجیوں کو کم از کم ان کے اعزازوں سے نواز کے تو وہ کرو، مطلب جو فائٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بڑا انڈیا کی ہیپوکریسی۔ اس کے بعد ٹرمپ کو دیکھیں کہ ڈے ون کو جو ہم نے اس کے بارے میں بتایا ایگزیکٹلی وہ سب کر رہا ہے، جبکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ دن بعد آپ اس کے دماغ پہ باتیں دیکھیں گے ہونی شروع ہوں گی، یہ پاگل ہے، اس کی باتیں سیریس نہ لیا کریں۔ ہم بہت پہلے کہہ چکے ہیں، ان کا انٹرنیشنل میڈیا اب یہ بات کر رہا ہے، اب یہ باتیں شروع ہیں۔ اور لگتا یہ ہے کہ تین شخصیات دنیا کی جو مجھے کریٹیکلی خطرے میں نظر آتی ہیں، ان میں ٹرمپ شامل ہے، اس میں پیوٹن شامل ہے، اور اس میں شی جن پنگ کا بھی وہ لگتا ہے اچانک کوئی معاملہ، اور ادھر سے ایران کے ان کو بھی خیر خامنائی صاحب کو بھی شامل رکھیں، اور آپ کا یہ جو تین سے تو یہ زیادہ ہی ہو گئی ہیں، مودی بھی اس میں شامل ہے، اور آپ کی طرف بھی کوئی ایکس یا نیو یا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کریٹیکل صورتحال ہے جو درپیش ہے ان کم از کم 5 لوگوں کو، جن کو ہم رفلی ریڈ کرتے ہیں، مودی نہیں ہے خطرے میں؟ مودی ہے نا، مطلب مودی اترنے میں شامل، ہاں اترنا ہی لے لیں آپ، باقی بات کو چھوڑیں۔ یہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں ریپلیس ہونے جا رہے ہیں یا اترنے جا رہے ہیں، یا اللہ دیکھیں کس رنگ میں ان کو اتارتا ہے، لیکن یہ سارے خطرے میں رہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو انڈیا کی جو تیل جمع کرنے کی اس ٹائم صورتحال ہے، وہ بڑی تیزی سے اپنے ریزروز اس لیے مینٹین کر رہا ہے کیونکہ پاکستان ایران جب یہ معاملہ ہو گیا تو رشیا ان کو تیل کہاں سے بھیجے گا اوپر سے، کہ ایران کبھی بھی چاہے گا خلیج درمیان سے بند کر دے گا، جیسے یمن ادھر سے مارتا ہے اور روکتا ہے۔ اور جو انڈیا کا بیہیو رہا ہے ایران کے ساتھ، اس کے بعد تو انڈیا کے پاس تیل لینے کے لیے چائنا ہی رہ جاتا ہے کہ اس سے لے، یا پھر امریکہ وہ پچھلے راستوں سے آسٹریلیا اور ادھر سے بھجوائے، کیونکہ یہاں تو ایران پاکستان جو نیکسس بنے گا
اور اگر یہ جنگ کوئی سویر اس کنڈیشن میں ہوئی تو یہ کیا جا سکتا ہے، الائز کرتے ہیں جیسے یمن کر رہا ہے اسرائیل کے لیے، وہ راستے کہتا ہے کہ اگر کوئی جائے گا جہاز ہم ماریں گے. تو سیم ایز اٹ از ایران مستقبل میں یہ کر سکتا ہے سپورٹ میں کہ جی اگر رشیا کا کوئی بھی جہاز انڈیا کو تیل سپلائی کرنے جائے گا تو ہم نے. اب مسئلہ ایک اور ہے، یہاں بھی سپلائر میٹر، اس ٹائم یوکرائن سے بھی کئی پائپ لائنز جا رہی ہیں رشیا سے یورپ میں جن کو کچھ نہیں کہا گیا، ان کو جیسے پیمنٹ مل رہی، کرایہ مل رہا ہے. تو یہ ڈپلومیسی کی ہائپوکریسی ہے کہ یوکرائن پورا کنڈا ہو گیا ہے لیکن سپلائیاں یورپ کو جا رہی ہیں، اور یورپ لے سکتا ہے، انڈیا نہیں لے سکتا یا واٹس ایور. انڈیا نے پڑھا وہی ان کے جو ترجمان ہیں ان کے دفتر خارجہ کے، اس سے بھی ہے کہ اس سے کہا یار امریکہ نے میں خود کہا تھا تیل لو تاکہ جو ایک بیلنس ہے وہ برقرار ہے، تیل کی قیمتیں کہیں جو ہے نا وہ اوپر نیچے اتار چڑھانا ہو. کہتا ہم اس سے خود کا اب جو ہے پڑھنا لگانا ہے. انڈینز کو مانے نا کہ ہم جو ہیں ان سے زیادہ سمجھتے ہیں دنیا کی پالیٹکس کو. ہم نے کیا نہیں بتایا تھا کہ انڈیا کا ڈیفنس بجٹ اگلا دیکھیے گا، بتایا تھا. اس کے بعد یہ بھی بتایا تھا کہ جب یہ موٹا کوئی ہو جاتا ہے تو امریکہ پھر اس سے کیا. ہم نے تب بتایا تھا جب پاک انڈیا جنگ نہیں ہوئی ہاں جی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ جب کوئی موٹا ہو جاتا ہے تو امریکہ اس سے کیسے پیسے واپس لے کے جاتا ہے اپنے چھپے ہوئے، کہ اس نے زیادہ چھاپے ہوئے نا ڈالر. تو گھوم پھر کے ہم نے کہا تھا کہ ڈیفنس آرڈر دیکھیے گا اس کے، اور آپ دیکھ لیں آپ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا بہت زیادہ موٹا ہو گیا، اس لیے امریکہ کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے. اس کی موسٹلی مینوفیکچرنگ چائنا اور انڈیا لے جا چکے ہیں، اس لیے امریکہ کو کسی بھی ذریعے وہ ڈالر واپس چاہیے. اور وہ ظاہری بات ہے جب کوئی چیز انڈیا کو دیں گے واپس کیا لیں گے؟ ڈالر. تو وہ وہی ڈالر ہے جو اس نے پوری دنیا کو کچھ بھی ایکسپورٹ کر کے یا کچھ بھی بیچ کے لیا ہوا، سمپل از دیٹ، تاکہ امریکہ اپنے جو ڈیٹ کا اور اکنامک بیلنس ہے ان کو مینٹین کر سکے. اسی لیے وہ ورلڈ وار 3 کی بیسیکلی تیاری میں ان ساری چیزوں کو الائن کر رہے ہیں، ری الائن کر رہے ہیں اپنی اکنامک ماڈل کو، اور چیک کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ جو پاکستان پہ اتنی مہربانی ہے، یہ پاکستان ہمیشہ ان کی سٹپنی رہا ہے، سیکنڈ آپشن رہا ہے. مثال کے طور پہ کرونا میں جب چائنا سے ساری ایکسپورٹ بند ہوئی، وہ سارے آرڈر ہمیں مل گئے تھے، اور پی ٹی آئی کی حکومت نے کہا کہ جی ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے، ایکسپورٹس بڑھا لی ہیں. وہ کوئی ہماری قابلیت نہیں تھی، وہ ہمارا لک تھی، جگاڑ تھا جو قدرت نے ہمیں لگوایا. اب بھی یہ ہے کہ جو چیزیں انڈیا دے رہا ہے وہ پاکستان کی زیادہ پروموٹ ہو جائیں گی. اور ویسے پاکستان بڑی کوئی ادھر میرے اس سے ادھر بنا رہا ہے نا کوئی سیٹلائٹس اور بڑا کچھ جو کوئی بڑی کوئی قیمت لے جائے گا اور بڑا کچھ، اس سے زیادہ سود دے رہا ہے، جتنی ایکسپورٹ نہیں کر رہا جتنا اس پہ سود چڑھ رہا ہے. تو یہ اوور آل جو سینیریو ہے دنیا کا، وہ آپ کو اس دسمبر تک بلکہ نومبر تک کئی ممالک کی نئی جنگوں میں انٹری ہو چکی ہوگی. دنیا کے کئی جو ہے وہ حالات ٹوٹلی انٹائرلی ڈیفرنٹ ہو چکے ہوں گے، کئی دوست دشمن اور دشمن دوست ہو چکے ہوں گے. تیزی سے یہ آپ کو نقشہ ملے گا. اور جیسے پچھلے سال جب کہا تھا، یاد ہے نا کہ کتنے ممالک انٹر ہوں گے، آپ نے دیکھ لیے کچھ 6 8 10 آ گئے تھے. اس سال اور اضافہ ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اب کیونکہ ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہر ملک لڑے تب ہم ورلڈ وار 3 مانیں گے. یہ 10 20 15 پہ نہیں مانیں گے. لیکن یہ مجھے امید ہے، جو لگ رہا ہے کہ جو ابھی نہ مانا، اس سال ورلڈ وار کو نہ مانا، اپریل 2026 کے بعد سے جو سیکول شروع ہوگا وہ اتنا وہ شروع ہوگا، جیسے کہتے ہیں نا سیریس، کہ وہاں سارے ہی مان چکے ہوں گے. ہر ملک کی حکومت، موسٹلی حکومتیں، موسٹلی اسٹیٹس کو، موسٹلی پاور کوریڈورز بدل رہے ہوں گے، ان کو بدلنے کی بات ہو رہی ہوگی، آزادی کی باتیں ہو رہی ہوں گی. اور یہ ساری کہانیاں آپ کو اگر کوئی کسر رہے گی اس سال دسمبر تک، تو اپریل 2026 میں وہ سب کچھ آپ دنیا میں مزید، اور پھر اس میں بریک نہیں آئے گی. مطلب مثال کے طور پہ اب ٹیکنیکلی جی ہم چلو اپنے ملک کی بات کریں جس کو سب لوگ سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے 26 نومبر کو جس طریقے سے ایک دم مومنٹم بنا تھا، تو لگ رہا تھا کہ بس بھئی انہوں نے بھی کہا پیغام نوٹ کراؤ، کسی طرح ادھر ہو جاؤ، لگ رہا تھا کہ جی بڑے حواس باخت. پھر اب کدھر ہے؟ نومبر کے بعد آج 6 مہینے 8 مہینے گزر گئے، مومنٹم نہیں رہا. لیکن اب اگر 2026 کے اپریل میں جو مومنٹم پوری دنیا میں احتجاج چیزیں شروع ہوں گی، وہ پھر آگے کی آگے گین کرتی جائیں گی، واپسی نہیں ہوگی. بس یہ فرق ہوگا. یعنی کہ کوئی کچھ بھی کرے گا، واپسی کا جو خواب ہے کہ اکھنڈ بھارت جو بار بار کہتا ہے، میرا خیال ہے وہ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ اکھنڈ بھارت چکنا چور ہوتا ہے. دیکھیں اس میں سمپل سی بات ہے کہ اکھنڈ بھارت کی جو اپروچ ہے، یہ سوچ ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے. علمی ایک بات کرنے لگوں، اس کو ذرا اس تناظر میں دیکھیں کہ اکھنڈ بھارت میں کیا آپ بھارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟
میں تو بالکل نہیں چاہتا. کوئی اینی ون دیکھیں اس پورے نہ پنجاب میں نہ آپ کے ایون جو آپ کے انگرسٹ ایریاز ہیں بلوچستان شامل بھارت میں ہونا چاہتا ہے. چلو اس کو چھوڑو, کشمیر بھارت میں شامل ہونا چاہتا ہے. کشمیر بھی ایک ڈیپینڈنٹ آئیڈیالوجی چاہتا ہے, نہ کہ بھارت کا ساتھ چاہتا ہے. چلو اگر اس میں ایک بہت بڑی سوچ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نہ ان کا نہ ان کا, ہمیں اکیلا ملک بنا دو زیادہ سے زیادہ, لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ بھارت کے ساتھ چلا جائے. ٹھیک, تو اکھنڈ کے لیے ایک جو خواب پورا کرنے کے لیے لوگوں میں یہ سوچ کی جیسے کہتے ہیں پذیرائی چاہیے پہلے تو, اس کے بعد ہی آپ حملہ کریں گے اور کوئی حملہ کرے گا اور آپ کسی کو ہرائیں گے. جیسے بنگلہ دیش آپ نے علیحدہ کر دیا اپنی فوجی سپورٹ دے کے, لیکن وہ کیا بھارت کا حصہ بنا؟ بس یہ بات سمجھ لیں کہ اکھنڈ بھارت کا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا.